سرکار حضرت شاہ ولی کا خود کا فرمان ہے کہ جب میرے دادا مخدوم جہانگیر جہاں کا رحمۃ اللہ علیہ نے 36 حج ادا فرمائے ہیں. کتنے حج کیے ہیں زندگی میں؟ کتنے؟ 36. 30 اور 36 حج ادا کیے. اور 36واں حج 36 حج میں سے 6 حج حج اکبری کیے. اور 36واں جو حج کیا، آخری جو حج کیا وہ چھٹا اور آخری حج اکبری تھا. اور اس حج کے سفر میں میرے دادا سیدنا جلال الدین مخدوم جہانگیر جہانگست کے ساتھ میں موجود تھا. سرکار فرماتے ہیں میں خود موجود تھا. حضرت شاہ باقو فرماتے ہیں میں خود موجود تھا. دادا میری بات کو سن رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جب جہاز جا رہا تھا، قافلہ مکہ اور مدینہ کی طرف رواں دوا تھا، سفر لمبا تھا. ایک روز ہمارے ہم ساتھیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اس سفر میں مچھلی مل جاتی اور مچھلی کھانے کو مل جاتی، بڑا جہاز تھا، مچھلی کھانے کو مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. سرکار مخدوم جہانگیر جہانگست نے کشف سے، کرامت سے، اپنی ولایت سے، اللہ اس کے رسول کی عطا سے اپنے مریدوں کے قلب کو پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں سرکار سے فرزند شمس الدین، لفظ فرزند لکھا گیا ہے تاریخ میں. فرزند شمس الدین، کیا لوگوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے مسکرا کر میں نے کہا جی دادا جان، دادا حضور مچھلی کھانے کی خواہش تو ہے. کہا صبر کرو کچھ دیر میں مچھلی ملے گی. اتنا کہا کچھ دیر تک جہاز چلتا رہا. یکایک دریا کے پانی میں ایک لہر کا ایک موجہ آیا اور اس موجے میں ایک مچھلی دریا سے اڑ کر کے اچھل کر کے جہاز میں آ گئی. سرکار مخدوم جہانگیر فرماتے ہیں کہ فرزند شمس الدین، خادم سے کہو کہ اس مچھلی کے کباب بنا، اور جتنے لوگ ہیں سب کو مل بانٹ، سب کو بنا کر کے بانٹے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کے کباب بنائیں گے. سرکار صاحب مزار فرماتے ہیں، حضرت شاہ دادا خود فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کے کباب بنائے گئے. مچھلی آئی، مچھلی میسر ہوئی، مچھلی ملی. دریا کے پانی میں ایک لہر آئی، لہر میں مچھلی آئی، مچھلی اڑ کر کے جہاز میں آئی. میں نے اس مچھلی کو اپنے پیر و مرشد کے حکم سے خادموں کو دیا. اس کے کباب بنائے گئے اور اس کباب کو میں نے، میرے دادا مخدوم جہانگیر جہانگست نے اور سارے لوگ جتنے ہمارے ساتھ میں تھے سب نے مل کر کھایا. وہ مخدوم جہانگیر جہانگست کا مقام مرتبہ ہے. ایک مرتبہ سرکار مخدوم سیدنا شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار حضرت شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے. یہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے. ارے باپ آ گیا جاؤ تو مدینہ طیبہ میں مقیم تھے. اور جب ہم چوکھٹے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو سرکار مخدوم جہانگیر جہانگست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پیر و مرشد، میرے دادا خادموں سے جو اس وقت پر روزائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے، ان لوگوں سے کہا کہ مجھے مزار پاک میں جانے دیا گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں مزار اقدس میں جانا چاہتا ہوں.
کہا دیکھو، خادموں نے کہا دیکھو ایسی بات ہے کہ مزار اقدس میں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. کچھ وقت ہے، وہ مقرر وقت کیا ہوا مقرر وقت ہے. اس بے شدہ وقت میں لوگ جاتے ہیں تب کھولا جاتا، اس کے علاوہ نہیں کھولا جاتا. ہر وقت کسی کو نہیں جانے دیا جاتا. البتہ کوئی سید آئے، کوئی سادات آئے، کوئی آل رسول آئے، کوئی اولاد رسول آئے، کوئی ابن رسول آئے، اس کے لیے کوئی قحط نہیں ہے. انہیں ہم ہر وقت جانے دیتے، ہم ہر وقت جانے دیتے، آپ جاؤ، آپ کے لیے کوئی قحط نہیں. جب یہ سنا تو سرکار مخدوم جہانیہ جہاں کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آل رسول ہوں، میں اولاد رسول ہوں، مجھے جانے دیا جائے. نہیں، ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ آل رسول ہے؟ آپ آل رسول ہے، آپ کا چہرہ تو کالا ہے اور آپ کے چہرے پر تو کالے کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے. ان لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ آپ آل رسول ہے؟ تو سرکار مخدوم جہانیہ جہاں نے کہا فرمایا کہ آپ کا چہرہ تو کالا ہے. جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ تو کالا ہے اور آپ کے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، تو سرکار جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جد امجد فرماتے ہیں میں اس وقت پر چوتھے آسمان پر گیا. بابا کیا بات. چوتھے آسمان پر گیا تھا چاند اور ستاروں کی زیارت کرنے کے لیے. تو سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے میرے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ گئے. آپ میرا یقین کیجیے میں آل رسول ہوں، مجھے جانے دیجیے. ایک تو پہلے چہرے سے لگتا نہیں تھا کہ آل رسول ہے. دوسری بات کہ سرکار نے فرمایا کہ میں چوتھے آسمان پر گیا تھا، چاند ستاروں کی زیارت کرنے گیا تھا اور سورج کی گرمی سے میرے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ گئے. تو وہ تو سوچنے پڑ جائیں گے بھئی کیسا انسان ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، فرش پر رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، کھانا دنیا کا کھاتا ہے، پانی دنیا کا پیتا ہے، ہماری طرح بشر ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں چوتھے آسمان پر گیا تھا، چاند ستاروں کی زیارت کرنے گیا تھا اور سورج کی گرمی سے میرے چہرے پر دھبے پڑ گئے. تو کوئی مانے گا نہیں نا بھائی، یہ کسی کے سمجھ میں آنے والی بات ہے، کسی کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور بھائی میرا یقین کیجیے اس کا پروف کیا ہے. مخدوم جہانیہ جہاں کے فرماتے ہیں میں میرے آقا، میرے دادا، میرے نانا، میرے جد امجد کو سلام کروں اور میرے نانا، میرے دادا، میرے آقا، میرے مولا حضور پاک صاحب دولت امام الانبیاء تاجدار انبیاء اگر مجھے جواب دے تو مان لو گے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر مجھے جواب دے تو میری سیادت کو تسلیم کر لو گے اور مجھے اندر جانے دیا جائے گا؟ کہا ہاں، اگر آپ اپنی سیادت کا پروف دو تو ہم آپ مان لیں گے، ہم آپ کو اندر جانے دیں گے. سرکار مخدوم جہانیہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو پڑھنے میں خود صاحب میں تھا مخدوم جہانیہ جہاں کے سرکار حضرت صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دادا مخدوم جہانیہ جہاں کے آگے بڑھے، روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس پہنچے. موئن باپو آپ کی توجہ کا طالب ہوں. پہلے تو سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی. 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد مخدوم جہانیہ جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیوں سے کچھ دور، کچھ قدم کی دوری پر آئے، کچھ قدم پیچھے ہٹے اور کھڑے رہے اور آپ نے سلام عرض فرمایا. سبحان اللہ، سبحان آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی. اللہ، کیا بات. یہی واقعہ آپ کے دادا کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. یہ دادا پوتا دونوں کے ساتھ میں پیش آیا ہے اور دونوں کا نام جلال الدین ہے، دونوں کی کنیت حسین ہے. سرکار فرماتے ہیں حضرت صاحب علی کہ میرے دادا جب پیچھے آئے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمایا
اور سلامت کیا السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد امجد آپ پر سلام ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فوراً روزہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ندا آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام یا ولدی والاہل بیتی والقرۃ عینی وانت منی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات ہے دادا۔ اب جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں کو بھی یہی سلام کا یہی جواب ملا، اور جلال الدین جلال اعظم سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی یہی سلام کا یہی جواب ملا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں کچھ اور ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بخاری سادات یہاں پر موجود ہے۔ کیا بات یہ دربار مخدوم جہانیہ جہانست کے لال کا ہے، ہے۔ اور بات مخدوم جہانیہ جہانست کی چل رہی ہے۔ یہاں پر کچھ اور ہوا، وعلیکم السلام الولدی والاہل بیتی والقرۃ عینی وانت منی، یہاں تک تو جواب جلال الدین سرخ بخاری کو بھی ملا تھا، یہاں تک جواب جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانست کو بھی ملا۔ اور روزہ رسول مقبول، اب آئیے کیا ہوا سنو، روزہ رسول مقبول، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، تاریخ گواہ ہے، روزہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تالا خود ٹوٹ گیا، تالا خود بخود ٹوٹا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہری جہانیہ مبارکہ خود بخود کھل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام مخدوم جہانیہ جہانست کا دادا قربان آپ کی شان عظمت کی قربان، آپ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ ہم ناز کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مخدوم جہانیہ کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود بخود کھل گیا، دروازہ بھی کھلا، جالیہ مبارکہ بھی کھلی، سنہری جالیہ بھی کھلی، تالا بھی ٹوٹا، اور اندر سے نبیوں کے امام نے، عبداللہ کے دیگر پارے نے، آمنہ کے لال نے، صفیہ یوم النشور نے، آقا رحمت نے، رحمت عالم نے، نور مجسم نے، سرکار انبیاء نے، سردار انبیاء نے، امام الانبیاء نے، ہم سب کے جد امجد سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانست بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حکم فرمایا، بیا سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نہیں چھوڑیں گے، عرس مخدوم جہانیہ جہانگست زندہ باد۔ بیا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانست بخاری، اے مخدوم جہانیہ جہانست بخاری، تم اندر چلے آؤ، تم اندر چلے آؤ۔ میرے آقا نے، سرکار نے میرے جد امجد جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانست بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اندر بلایا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو سارے عرب جو اس وقت پر خادم خدام جن کے ہاتھ میں مسجد نبی تھی، جو امام تھے، جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، سارے سب کے سب سرکار کے قدموں میں گئے۔ سبحان اللہ، سرکار ہماری غلطی ہوئی، سبحان ہم اللہ۔ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ایسے آلے رسول ہو، کہ آلے رسول ہی نہیں، سرکار کے لادنے سے سب ہو، سرکار کے چہیتے سے سب ہو۔ اب انہی لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار مبارک، میں اپنا الفاظ کا ذمہ دار ہوں، دستار مبارک، سرکار کا امامہ مبارک، سرکار کی کالی کملی مبارک، حضور سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین شہید اعظم کی تلواریں اور کئی تبرکات
سرکار سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگست کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت سے تبرکات عطا فرمائے. بہت سے تبرکات عطا فرمائے. ایک رومال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس رومال کو یہودیوں نے آگ میں ڈال دیا تھا. اس رومال کو آگ نے نہیں چھوا تھا. کیا؟ اس رومال کو آگ نے نہیں چھوا تھا. وہ رومال بھی عطا فرمائے. سارے تبرکات سرکار کو عطا فرمائے. وہ سارے تبرکات کو لے کر کے سرکار کچھ عرصہ تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہے. واپس جب آئے ہیں تو کچھ شریف میں آج بھی وہ تبرکات میں سے کچھ تبرکات موجود ہیں، اور کچھ تبرکات آپ نے اپنے خلفاء اور اپنے اولاد میں تقسیم کیے ہیں، جن میں سے چند تبرکات منگرول کی سرزمین پر ہے، چند تبرکات کی چوتھا کی سرزمین پر ہے. مخدوم اسد جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں پر جو آج جو تبرکات ہے وہ بھی ہمارے دادا مخدوم جہانیہ جہانگست. سبحان اللہ. منگرول میں مخدوم سکندر جہانیہ ترمذی کے دربار میں جتنی تبرکات ہے وہ ساری تبرکات کی دادا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگست بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. اور کچھ تبرکات آپ نے اپنے بڑے بیٹے سیدنا ناصر الدین نوشہ محمود بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، یعنی سرکار حضرت صاحب بابا کے والد محترم کو. اور کچھ تبرکات سرکار حضرت شاہ ولی کو بھی عطا فرمائی، جن میں گدی مبارک جو تھی، گدی مبارک آپ کی جو خاص گدی تھی جو آج بھی ہے اونا کی سرزمین پر، میں اعلان کہتا ہوں وہ گدی حضرت شاہ ولی کو عطا کی گئی. اصل میں وہ گدی جلال الدین مخدوم جہانیہ کی گدی ہے. مخدوم جہانیہ جہانگست کی گدی ہے. اس طرح سے آپ نے کئی تبرکات اپنے مریدین اپنے اولاد میں تقسیم کی. آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا ناصر الدین نوشہ محمود بخاری، جن کے 25 صاحبزادے ہیں، جن میں 15 صاحبزادے صاحب اولاد ہے، 10 لاولد ہے. ہمارا تعلق آپ ہی کی مقدس ذات گرامی سے ہے. سرکار حضرت شاہ ولی آپ ہی کے پوتے، آپ ہی کے مرید، آپ ہی کے خلیفہ ہیں. نیز دادا حضرت شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت ناصر الدین نوشہ محمود رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنے چچا سیدنا صدر الدین راجو کتال بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خرقہ خلافت و اجازت حاصل فرمائے. مخدوم جہانیہ جہانگست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 ذوالحج 785 ہجری میں 78 برس کی عمر میں، کتنی برس کی عمر ہے؟ 78 برس، کتنے؟ 78 برس کی عمر میں 707 ہجری میں ولادت ہوئی، اور 785 ہجری میں 78 برس کی عمر میں 10 ذوالحج یوم عید الضحیٰ یوم بقرعید 785 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ کا مزار پرانوار آج بھی اونچ شریف ضلع بھاولپور پاکستان کی سرزمین پر مرجع خلائق ہے. زمانہ ایک نافع عالم آپ کے فیضان سے فیضیاب ہوتا تھا، فیضیاب ہو رہا ہے، اور آنے والی قیامت کی صبح تک ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.